السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اس وقت میں مقام نبی موسیٰ علیہ السلام پر موجود ہوں، اور یہ فلسطین سے جب ہم نکلتے ہیں بیت المقدس سے تو جارڈن ماؤنٹینز آف جارڈنز ہیں، یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور جارڈن اور فلسطین کے درمیان ایک جگہ ہے کسیب الاحمر، سرخ پہاڑیوں کے درمیان. وہاں پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. اور یہ اب تھوڑا سا پہلے اس جگہ کو دیکھتے ہیں. آئیں دیکھیں. سمندر نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا لکھا مسجد و مقام نبی موسیٰ علیہ السلام. تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا. آئیں. السلام علیکم. ابھی میں کوشش کر کے اس کو کھلواؤں گا، پھر آپ کو دکھاؤں. شیخ السلام علیکم، کیسا حال؟ ٹھیک ہے. مفتاح موجود؟ مفتاح تو ہی ہوں. مفتاح موجود؟ اچھا، جب تک یہ چابی لے کے آتا ہے، چابی لے کے آ کے کھلواتا ہے ذرا، تو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. 2 رکعت پڑھیں میں سارے، تحیۃ المسجد پڑھیں. یہ مقام نبی ادھر آ گئے. اس وقت میں جو کھڑا ہوں مقام نبی موسیٰ علیہ السلام. اچھا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ صحیح ہے، جب معراج پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور پھر جب آپ نے امامت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں شامل تھے. پھر آپ جب آسمانوں پہ گئے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، تو جب نماز کا تحفہ ملا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لائے. انہوں نے پوچھا کہ جی کتنی نمازیں فرض کی ہوئی؟ تو کہا کہ 50. تو آپ حضرات کو سارا واقعہ پتہ ہے، کم کرتے کرتے وہ 5 تک پہنچ گئیں. اچھا دیکھیں، اب یہ ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات کو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو ہر وقت ان سے تقاضے ہی کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ من و سلوہ اتر گیا. تو اس پہ بھی یہ راضی نہیں ہوئے. قرآن میں نا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور
ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا جس سے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تو فرشتہ دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ موسیٰ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ اگر تمہیں جتنی زندگی چاہیے تو یہ بیل ہے، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی زندگی ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو فرشتہ آیا، اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد پھر موت ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر موت ہے تو ابھی ہی مجھے موت آ جائے، مجھے دے دی جائے، لیکن میری ایک یہ ہے کہ مجھے ارض مقدسہ کے قریب ترین جو ہے وہ میری جو ہے قبر ہو، میری تدفین ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو میں تمہیں دکھاؤں کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے، اور وہ قصیب الاحمر جو میں نے پہاڑ آپ کو دکھائے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ قبر ہے۔ تو لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں چابی لے کے کھلوانے کی، تو اگر کھل جائے تو میں آپ کو قریب سے دکھاؤں۔ السلام عليكم. ماشاء اللہ، کیف حالك؟ طيب الحمد لله. كيف انت؟ الناس كلهم يعطوني ان شاء الله. ان شاء الله. یہ دوست ہے میرا، اس سے میں کھلواؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی یہ کھولے گا، ہم اندر جائیں گے۔ اچھا، جو میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو ادھر ہے، وہ یہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل ملک الموت الى موسى علیہ السلام فلما جاء سكه فرجع الى ربي فقال ارسلتني الى عبدي لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يده على متن ثوري فلما بغت يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسر الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمي بحجر قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت، اگر میں وہاں پہ ہوتا تو لرائیتکم، میں آپ کو ان کی قبر دکھاتا ہے، الی جانب الطریق، راستے کے ایک طرف ہے، تحت القصیب الاحمر، تو قصیب الاحمر یہ سرخ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو اس کے قریب بالکل۔ تو آئے میں آپ کو زیارت کراؤں۔ تو جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے یہاں پہ، آؤ قریب آؤ، تو انہوں نے آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈسکور کیا تو انہوں نے بدویوں کو بلایا اور ان سے تحقیقات کی، احادیث علماء سے تحقیقات کی، تو انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کو کیونکہ یہ راستہ تھا، جانب طریق تھا ارض مقدسہ کی طرف، تو یہاں پر جو ہے وہ ایک کاروان بنایا، سرایہ بنایا ہے تاکہ لوگ آ کے ٹھہریں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ بہت کلیور تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کرسیڈرز ہیں ان سے حفاظت ہوگی، اور پھر اس نے اپریل کے مہینے میں فیسٹ آف حضرت موسیٰ کے نام سے ایک تہوار شروع کیا کہ جب وہ ایسٹر سیلیبریٹ کرتے تھے کرسچن، تو اس نے مسلمانوں کے لیے ایک تہوار کھڑا کر دیا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے قبضہ کریں، تو مسلمان بھی کثیر تعداد میں موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔